اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جو آپ احباب بخوبی ماشاءاللہ جانتے ہیں، یہ انتخاب موضوع کے انتخاب کا طریقہ کار، موضوع منتخب کریں گے تو کیسے کریں گے، موضوع کس طرح کا ہو کہ جس پہ بآسانی کچھ لکھا جا سکے۔ ہمارا یہ عنوان بلا شبہ مقالے کی جان ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی تحقیقی مقالے کا عنوان جو ہے، سب سے اہم ترین مسئلہ ہے موضوع سلیکٹ کرنا۔ انتخاب موضوع سب سے اہم ترین چیز ہے، اور یہ ہر ایک معیار اور درجے کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ایم اے لیول کا ہے یا یہی شہادت العالمیہ کے حوالے سے تو یہ کچھ اور ہوگا، ایم فل کا اس سے اعلیٰ، پی ایچ ڈی کا اس سے اعلیٰ۔ یہ بھی ہے کہ موضوع کے حوالے سے عموماً ایک نیا محقق جو ہے، سکالر جو ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ اپنے گرد و پیش مختلف عنوانات، مجلات، رسائل وغیرہ کو دیکھتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار اب کون سا موضوع ہو۔ سبھی موضوعات پر تو بڑے بڑے محققین نے بہت کچھ لکھ دیا، ہمارے لیے ایسا ہے کہ کوئی موضوع بچا ہی نہیں، اور اگر بچے ہیں تو وہ ایسے جو بہت گنجلک سے ہیں، دشوار سے ہیں، مشکل ترین ہیں، پیچیدہ سے ہیں، جن پہ بات کرنے کو کہیں کوئی مواد ملتا ہی نہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں موضوع کے انتخاب کے بنیادی طور پر دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ خود محقق جو ہے وہ موضوع کا انتخاب کرے۔ اس حوالے سے بالخصوص کالجوں یونیورسٹی میں موضوع شروع ہونے سے بہت پہلے اساتذہ کرام، چیئرمین صاحب، دیگر محققین، متعلقین جو ہیں وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی لائبریری میں بیٹھو، اہل علم لوگوں سے ملو، ان سے ذرا مشاورت کرو، اور اپنے موضوع کے بارے میں غور و فکر کرنا ابھی سے شروع کر دو، تاکہ چلتے چلتے جب موضوع کے انتخاب کا وقت آئے، خاکہ جمع کرانا ہے، سناپسس جمع کرانے ہیں، تو آپ کو کسی حوالے سے کوئی دقت جو ہے وہ نہ بنے۔ تو موضوع انتخاب کرنے کے لیے، موضوع کے انتخاب کے لیے سب سے پہلے خود الباحث، وہ خود اور اس کی معلومات کس قدر ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ یعنی محقق کی طرف سے خود جو ہے، محقق خود اپنا موضوع تلاش کرے، ظاہر اپنی پسند ناپسند کے مطابق، دلچسپی کے مطابق، معلومات کے مطابق، اور اپنی جیب کو بھی دیکھ کے بھی، ہاں، ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تب جا کسی موضوع کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ محقق جو ہے وہ خود اپنی معلومات کے مطابق جو ہے موضوع کا انتخاب کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاں، طالب علم تھا، مجھ جیسا نالائق سا، نکما سا، پڑھنے میں دلچسپی نہیں، کبھی ادھر پھر کبھی ادھر پھر، اب چلتے چلتے وہ دن آ گئے جب سناپسس جمع کرانے ہیں، خطۃ البحث جو ہے وہ جمع کرانا ہے، اب وہ سر مارتا پھر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر مشفق، مہربان، شفیق اساتذہ کرام جو ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں، ان کے پاس حاضر ہوا جائے، وہ بتائیں گے بیٹا جی یہ موضوع رکھ لو، اس پر بھی کام ہو سکتا ہے، اس پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو ان جتنے وہ موضوعات بتائیں گے، ان میں سے وہ موضوع جو آپ کو ظاہر ہے کہ فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ میں کام بخوبی کر لوں گا، اچھے انداز سے کر پاؤں گا، تو وہ موضوع جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے۔ تو یوں اساتذہ کرام کی رہنمائی میں بھی موضوع سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انتخاب موضوع کے حوالے سے مختلف ذرائع اور وسائل وہ بھی بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔
ان ذرائع اور وسائل میں سے پہلی چیز یہی ذاتی معلومات، تجربہ اور آپ کی وسعت مطالعہ ہے۔ آپ کس قدر آپ کی معلومات ہیں، آپ کے تجربات جو ہیں وہ کس طرف لے جاتے ہیں کہ کون سا موضوع جو ہے منتخب کیا جائے، تاکہ اگلے مراحل جو ہیں وہ سارے اس کی تکمیل تک کے وہ بآسانی طے ہو سکے۔ مطالعہ کی وسعت کے لیے ظاہر ہے کہ اس لائبریری میں بیٹھا بھی جا سکتا ہے، نیٹ سے بھی، اور جیسا کہ رات قبلہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، مکتبات، مختلف مکتبات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ کتاب جو ہے اس کے لیے کتاب خواہ وہ ہارڈ شکل میں ہے یا سافٹ ویئر میں ہے، جس بھی صورتحال میں ہے، کتاب کے ساتھ دوستی وہ پکی ہونی چاہیے۔ جتنی آپ سے کتاب کے ساتھ وابستگی ہوگی اسی قدر آپ بآسانی جو ہے موضوع تلاش کر لیں گے۔ کسی نے تو خیر کہا تھا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا، مگر اس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں عرض کروں گا، بس کتابوں سے دوستی کر لو، بس کتابوں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گی بادشاہی کا۔ اور ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہترین ہم نشین، بہترین ساتھی جو ہے، ہم نشینی اگر کتاب سے ہے، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ بہترین رفیق، بہترین ساتھی، بہترین آپ کا ہمدرد، خیر خواہ کتاب ہے۔ اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب کتاب کھولیں گے اس کے مختلف موضوعات دیکھیں گے، جس موضوع سے آپ کو دلچسپی ہوگی خود بخود جی چاہے گا اچھا یہ میں پڑھوں، اور پھر آپ گھنٹوں صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، کوفت نہیں ہوگی۔ دلچسپی ہے، آپ کا اپنا شوق ہے، اور اس کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑیں گے، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ السفر سکر ولو کان میلا، مگر یہ بھی یاد رہے السفر ظفر بھی تو ہے نا۔ ہاں، سفر وسیلہ کامیابی ہے، سفر سے ہی کہیں جا کے ہی انسان حاصل کرتا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے تو کچھ نہیں ہو سکتا بھی، تو سفر وسیلہ ظفر ہے۔ ایسے ہی آپ کی جیب کہاں تک اجازت دیتی ہے، کتنے اخراجات کی متحمل ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا، یعنی یہ بنیادی اور ابتدائی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مختلف علمی لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، جو تحقیقی قسم کے، محقق قسم کے لوگ ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے کہ یار میں فلاں درجے تک پہنچ چکا ہوں، اب کوئی موضوع زیر غور ہے، تجویز کرنا ہے، تو اس حوالے سے بہت سے محققین کے ساتھ ملا جائے تو پھر بھی انشاءاللہ بآسانی جو ہے آپ کسی موضوع تک آپ کی رسائی ہو جائے گی۔ غور و فکر، سوچ و بچار، ہاں یہ تو ظاہر ہے بنیادی چیز ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا گہرائی سے دیکھو، سرسری طور پر نہ پڑھتے چلے جاؤ، سرسری طور پر نہ سنتے چلے جاؤ، بلکہ ہر چیز کو ذرا گہرائی سے، غور و فکر سے، سوچ و بچار کر کے، ایک طرف سے سن کے دوسری طرف سے نکالتے نہ جاؤ، بلکہ ذرا جمع کرتے جاؤ، ان کو ترتیب لگاتے جاؤ۔ اچھا یہ موضوع بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ان میں سے سب سے بہترین شاید کہ یہ میرے لیے مناسب ہو۔ بلکہ موضوع کے انتخاب کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھو نا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ موضوع منتخب کرنا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ کئی بار گئے ہوں گے یہ کپڑا خریدنے کو، آپ ایک کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، کلاتھ ہاؤس پہ جاتے ہیں، چاروں طرف آپ کے کپڑے ہی کپڑے ہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف ڈیزائنوں کے، مختلف قیمتوں کے۔ آپ ظاہر ہے کہ اپنی پسند کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق، اپنی اس خیال سے ان میں سے بے شمار سوٹوں میں سے آپ جو ہے کسی کا منتخب، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ساری منتخب کر لیں۔ ہاں تو اسی طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ماشاءاللہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں، ہاں کئی تو ماشاءاللہ خیر سے وہ حصہ گزار چکے ہوں گے، اور کئی ایک کے والدین ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے بہت فکر مند ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ موضوع کا انتخاب آیا آسان ہے یا زندگی کی ہم سفر رفیقہ حیات کا انتخاب آسان ہے؟ ہاں تو اس حوالے سے بھی انسان دیکھتا ہے کہ اچھا میرے کتنے عزیز و اقارب ہیں، والدین کن کن لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی جو ہے میرے لیے سب سے موزوں ہوگی۔ یعنی یوں بسا اوقات بہت سے عنوانات میں سے جب کسی کو منتخب کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیش نظر رکھنا پڑتی ہیں، جیسے آپ کسی سوٹ کے حوالے سے، کسی بھی چیز کی خریداری کے حوالے سے، یا کسی بھی رشتہ طے کرنے کے حوالے سے آپ جو طے کرتے ہیں، تو ان تمام تر چیزوں پہ غور و فکر جو ہے انتہائی ضروری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کی معاونت اور آپ کی رہنمائی، یہ ریڈیو اور ٹی وی کی خبریں، مختلف واقعات جو ہے آپ کو اس چیز کی نشاندہی کر دیں گے، صرف نشاندہی ہوگی۔ ہاں البتہ آگے وہی آپ کا سوچ و بچار ہے، آپ کی غور و فکر ہے، آپ کا وہاں تک رسائی کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ریڈیو ٹی وی پر کئی ایک ادبی مباحثے ہوتے ہیں، ادبی پروگرام ہوتے ہیں، علمی پروگرام ہوتے ہیں۔ ہاں خاص طور پر ان کو سننے سے، جیسے ہمارے 92 یا دوسرے صبح بہت سے ایسے جو ہے نا، صبح نور یا دوسرے، ہاں ایسے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بہت کچھ اس طرح کا مل سکتا ہے۔ آپ ظاہر روزانہ کے پروگرام چند دن ہی سنیں، آپ کو بہت سے ایسے موضوعات مل جائیں گے کہ ہاں یار اس موضوع پہ یہ بڑا اچھا ہے، دلچسپی کے ساتھ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ تو یوں بھی موضوع کا انتخاب جو ہے وہ کرنے میں بڑی معاونت اور مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اخبارات میں خاص طور پر اداریے کا صفحہ جو ہے، جس پر مختلف کالم نگاروں نے بہت بڑے مضامین لکھے ہوتے ہیں، وہاں بہت سی ایسی معلومات مل سکتی ہیں۔ موضوع کے انتخاب میں وہاں پر ہر طرح کے بہت سے مختلف عنوانات کے تحت جدید قسم کے جو ہے چیزیں آپ کو پڑھنے کو، لکھنے کو، دیکھنے کو ملیں گی۔ تو وہ اداریے جو ہیں، مختلف کالم جو ہیں، ان سے آپ کی بھرپور رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے علمی مجلات، رسائل جو ہیں، تحقیقی مجلات، عام سے رسالے اس سے بھی کچھ ملے گا، مگر اس سے بڑھ کر تحقیقی مجلات جو ہیں ان کو دیکھیں۔ وہ ظاہر ہے کہ آپ لائبریری میں بیٹھیں گے یا جدید دور میں ظاہر ہے نیٹ وغیرہ سے وابستہ ہوں گے، ہاں جی، تو پھر بھی بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ العزیز مل سکتی ہیں کہ جس سے آپ اپنے موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علمی محافل، محاضرات و دروس، یہ آپ کا موضوع کے انتخاب میں انتہائی ممید و معاون جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکچر سنو، مختلف علمی، ادبی، تحقیقی لوگوں کے پاس جاؤ، ایسی محافل میں بیٹھو، اور وہاں سے انشاءاللہ العزیز آپ کے موضوع تک رسائی جو ہے وہ بآسانی ہو سکے گی۔ اسی طرح سے اچھے موضوعات کی شرائط میں سے یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کسی کام پہ لکھنا چاہتے ہیں، اس میں جدت ہو اور ایک کوئی نئی چیز ہو، اس میں نئی تخلیق ہو، ہاں جی، جس سے ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہاں یار میں نے یہ کام کیا اور مجھے اس اپنے کام پر فخر ہے۔ ہاں جی، آپ نے صرف نقالی نہیں کی، ہاں جی، یہ نہیں کہ صرف 2-4 کتابوں سے سارا مواد اکٹھا کر لیا اور بس جو ہے نا جمع کر دیا ہے، بلکہ بلا شبہ ایک ایسا شخص جس نے سر توڑ کوشش کی ہے، بھرپور کوشش کر کے ایک مقالہ تیار کیا ہے، اس کو اپنے طور پر، دلی طور پر وہ انتہائی مطمئن ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے رب ذوالجلال کی خاص توفیق سے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس موضوع پر آج تک کسی نے نہیں لکھا، وہ ایک نئی سی چیز جو ہے میں اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک نئی چیز جو ہے اس کو ایجاد کر چلا ہوں، لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے اس میں دلچسپی اور رغبت یہ ہوگی تو کام بنے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی توجہ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، دلچسپی نہ ہو۔ بھئی کسی چیز سے دلچسپی ہوگی تو پھر ہی آپ اس کی تہہ تک پہنچیں گے، ورنہ تو آپ سرسری طور پر، ہاں جی، آپ ویسے دیکھو نا کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، مگر جس سے آپ کو دلچسپی، آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس بیٹھے، میری باتیں سنیں، میں اس کو سناؤں، وہ مجھ کو سنائے، ہاں جی، آپ گھنٹوں بیٹھے گے دقت نہیں ہوگی، مگر یہ کہ جس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، آپ کا کتاب اس موضوع پہ پڑھنے کو، کتاب کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہے گا۔ ٹائم دینا، سفر کرنا، محنت کرنا، پیسہ صرف کرنا، یہ تو ساری الگ سی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ اور بنیادی چیزیں جو ہیں یہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا موضوع جو ہے وہ جامعیت رکھتا ہو اور وضاحت ہو، واضح ہو۔ موضوع کے انتخاب میں کسی قسم کا کوئی گنجلک پن، دشوار پن، ایسی چیز نہ ہو کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ موضوع ہے تو کیا ہے۔ ہاں، وہ جامع معنی قسم کا جو ہے، ہاں جی، آپ کا موضوع جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کے موضوع کا عنوان جو ہے خیر الکلام ما قل و دل کے مطابق مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ ہاں، اور کسی بھی عنوان کا، تحقیقی مقالے کا عنوان جو ہے وہ پورے تھیسس کا جو ہے نا ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ جھلک دکھاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ جو ہے
محقق نے لکھ دیا ہے، یعنی موضوع کا آپ کا انتخاب کا موضوع، مقالے کا موضوع جو ہے وہ اس قدر واضح ہو، روشن ہو کہ جس سے آپ کے سارے تھیسس پر جو ہے نا ہاں جی اس کی عکاسی کرے، ہاں پتہ چلے کہ اس میں آپ نے جو ہے نا کیا کچھ تحریر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ جس موضوع پر لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے مصادر و مراجع کی دستیابی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو، ہاں وہ خواہ وہی ہارڈ شکل میں ہو یا نیٹ کی صورت میں، مکتبہ شاملات مکتبات وغیرہ کی صورت میں۔ ہاں اگر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ کیسے لکھ پائیں گے؟ ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک محقق جو ہے بغیر کسی کتاب کے یا بغیر جدید ذرائع استعمال کرنے کے وہ اپنے یعنی اس کے پاس مصادر و مراجع جو ہے اس کی وافر مقدار ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف 2-4 کتابوں سے لکھا اور سارا کا سارا جو ہے نا مطلب ہے اس کو کاپی پیسٹ کر کے ہاں جی ایک بہت بڑا بھاری تھیسس جو ہے وہ تیار کر دیا، مگر اس کا کیا حاصل جو صرف آپ نے 2-4 کتابوں کے علاوہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا نہیں۔ یعنی اس کی دستیابی جو ہے مصادر و مراجع کی ایک موضوع کے انتخاب اور اس کی تکمیل کے لیے جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے وہی جو رات بھی عرض کیا کہ اس کے لیے اخراجات، آپ کی جیب جو ہے کہاں تک اجازت دیتی ہے۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم خرچ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ نہیں لگتا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اضافی، اور کئی کا بہت زیادہ، حتیٰ کہ ملکوں سے بھی بسا اوقات جو ہے نا مختلف ممالک سے امداد لینا پڑ یا اس کی تحقیق کے لیے۔ اب مریخ پہ زندگی کے آثار و حالات جو ہے وہ کیسے ہیں، ہاں جی وہاں کیا ہوگا، وہاں تک ظاہر پہنچائی رسائی کیسے ہو، اور باقی آگے تجربات جو ہے وہ کیسے ہوں، وہ لاکھوں کروڑوں والی بات ہے، وہ ظاہر کہ ہم جیسا بندہ جو ہے اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اپنے موضوع کا انتخاب جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو معاشرے میں مقبولیت بھی رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے خیر ڈگری تو لے لی اور اس کے بعد ٹھپ، ہاں جی، بلکہ آپ کا بھی جینا چاہے اس کو ہاتھ لگانے کو، یا اچھا بس ڈگری لے لی اب کیا ضرورت، یعنی ایسا ہو جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ بھی تو ہو نا، کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ آپ نے علمی تحقیق کی، اتنا عرصہ لگایا، اتنا کچھ خرچ کیا، اتنا وقت لگایا، اتنی محنت صرف کی، تو اس کے لیے جو ہے کم از کم وہ لوگوں کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہے معاشرتی مقبولیت جو ہے اس کو کہاں تک حاصل ہے۔ اسی طرح سے مقالہ جو ہے اتنا طویل، اتنا لمبا، اتنا ضخیم، اتنا بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو سمیٹا ہی نہ جا سکے۔ یعنی عنوان مقالے کا جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو آپ کی پہنچ میں ہو، آپ کی رسائی میں ہو، آپ اس کو سمیٹ بھی سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سمیٹا ہی نہ جا سکے۔ اسی طرح سے اختصار کے ساتھ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا بکم۔ میں اپنے انتہائی محترم و مکرم مہمان گرامی حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس عظیم علمی درسگاہ میں تشریف آوری پر اور اس عظیم تربیتی ورکشاپ میں تشریف آوری پر اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید، چشم ما روشن دل ما شاد، اور اپنی اس مقامی بولی میں ست بسم اللہ جی آیا ہوں کہتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ ایسے عظیم لوگ جب ہم میں ہیں تو انشاءاللہ کسی حوالے سے ہمیں فکر نہیں ہے، ہمارے طلباء کو فکر نہیں ہے کہ ہم اب کریں تو کیا کریں۔ چلیے اختصار کے ساتھ 2-4 چیزیں عرض کیے دیتا ہوں۔ موضوع جو ہے اس کی طوالت یعنی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا سمیٹا ہی نہ جا سکے، موضوع اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ ایک معمولی سا کتابچہ، ایک معمولی سا رسالہ جو ہے بنے۔ یعنی اسی طرح سے نامناسب موضوعات، تو رفع الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی مخالف ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تو کسی کی سوانح عمری صرف لکھنا یہ ایک غیر مناسب سا جو ہے نا موضوع ہوگا جس پر کسی کو کچھ خاص حاصل نہیں ہو سکے گا۔ البتہ 2 شخصیات کی زندگی کا تقابلی جائزہ، اس کا موازنہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ان کے علمی کام کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، مثلا مفسرین ہیں ان کی تفاسیر کا موازنہ اور تقابل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے انتہائی ایسے جدید موضوعات جس پر آپ کو مواد دستیاب نہ ہو سکے یا بالکل معمولی ہو، تو ایسا بھی جو ہے اس کا منتخب کرنا انتہائی غیر مناسب سا ہوتا ہے۔ جذباتی موضوعات جس میں انتہائی وابستگی ہے یا انتہائی نفرت ہے،
دونوں صورتوں میں ہاں ایسے موضوعات کا بھی انتخاب کر لینا جو ہے وہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ وہ ادھورا ہی رہ جائے گا، یا یہ کہ وہ بنے گا تو کیا بنے گا، صرف اگر محبت ہے تو وہی ساری داستانیں ہوں گی، اور اگر نفرت ہے اس سے تو ساری وہ منفی قسم کی ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ کا موضوع جو ہے وہ کسی ضخیم کتاب کی تلخیص ملخص یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، دوسروں کی تحریرات جو ہے وہ صرف جمع کر کے اس کا خلاصہ آپ صرف نوٹ کر دیں تو یہ بھی انتہائی غیر مناسب ہے۔ اسی طرح سے تکرار، آپ ظاہر ہے اس چیز کا خیال فرمائیں گے کہ اس کن کن موضوعات پہ کام ہو چکا ہے، ہاں ان پہ کام دوبارہ سے نہیں کریں گے چونکہ وہ تحصیل حاصل ہی ہوگا، یعنی پہلے جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اسی پر ہی آپ مزید جو ہے وہ کیا نیا کوئی کام آپ دکھائیں گے۔ ہاں یا تو اس میں آپ کو کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کسی محقق نے ذکر نہیں کی، تب تو وہ موضوع لیا جا سکتا ہے، مگر کسی دوسری صورت میں کہ اگر آپ نے انہی کا یہ اعادہ کرنا ہے، انہی کو دہرانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسا موضوع لینا غیر مناسب ہوتا ہے۔ ہاں انتہائی وسیع موضوع، انتہائی محدود موضوعات جو ہیں ہاں یہ بھی لینے جو ہیں کسی ایک محقق کے لیے، دانشور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ تنظیم المدارس پاکستان نے آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ موضوعات آپ کو بے شمار دے دیے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا وہی، آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، بہت سے رنگا رنگ مختلف ڈیزائنوں کے، مختلف طرح کے، مختلف قیمتوں کے، ہاں جی آپ کے چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان میں سے بس کسی کو سلیکٹ کر لیں اپنے لیے کہ آپ اس میں سے کس پر لکھ سکیں گے۔ تو بہر صورت اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت سی آسانیاں اللہ تعالیٰ مزید یسر ولا تعسر کے مطابق اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے مفید بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ ہاں موضوع کی تحدید موضوع جو ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ موضوع اتنا وسیع، اس کو حد بندی جو ہے نا اس کی وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہاں موضوع کی تحدید نہیں ہوگی تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ مثلا اس حوالے سے مثلا یہ کہ موضوع کی تحدید عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا آج تک علمی کام، اہل اسلام کا آج تک علمی کام کیا ہے، یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کو کسی بھی صورت میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اس میں مزید تھوڑی سی تخصیص کر لی جائے کہ اہل اسلام کا تفاسیر پر علمی کام کیا کچھ ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے اہل اسلام کا کیا کام ہے، تو پھر یہ مزید کچھ محدود ہو گیا۔ اور اس میں بالخصوص اگر ایک علاقے کو شامل کر لیا جائے، مثلا عربوں کا اس حوالے سے کیا کام ہے، یا اپنے صرف پاکستان کے حوالے سے اہل علم کا تفسیر کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، تفسیری حوالے سے ان کی خدمات کیا کچھ ہیں، کن کن ہماری، یعنی جتنا موضوع محدود ہوگا اتنا آپ کے لیے اس کو سمیٹنا جو ہے انتہائی آسان ہوگا، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت طویل ترین موضوعات جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو ایک محدود کرنے کی کوشش کریں گے، اور اتنا محدود بھی نہیں کہ وہ ہاں جی انتہائی سمٹ کے بالکل مختصر ہو جائے، یعنی اس میں کم از کم اتنا ہو کہ ایک جو جس بات پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو کام آپ تحقیقی حوالے سے، علمی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، ہاں وہ کچھ مناسب ہو اور اس سے ایک مخلوق خدا کو جو ہے مطلب فائدہ پہنچ سکے۔ جی اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب قدوس اس عظیم مرکز علم و عرفان کو تا ابد حضور سیدی فقیہ اعظم کا فیضان جو ہے جاری و ساری فرمائے، اور ہم وابستگان حضور سیدی فقیہ اعظم سے، علم و ادب سے وابستہ لوگوں کے لیے رب ذوالجلال اور یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے اپنا فیضان جو ہے تقسیم کرتا رہے، آمین۔